آج آپ سے بات کریں گے کرکیومن اور اس کے حیرت انگیز فوائد کے بارے میں۔ کرکیومن کیا ہے، اسے کیوں اور کیسے استعمال کرنا چاہیے، اس کے مضر اثرات کیا ہیں اور کن حالات میں اس کا استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت و تندرستی کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ کرکیومن قدرتی طور پر پائے جانے والا ایک پولی فینول ہے جو کرکیوما لونگا کے پودے کی جڑ سے حاصل کیا جاتا ہے، جسے آپ ہلدی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہلدی کا کھلتا ہوا جو پیلا رنگ آپ دیکھتے ہیں وہ اسی کرکیومن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہلدی کا استعمال نہ صرف آیورویدک میں بلکہ یونانی اور روایتی چینی طب میں بھی، اور اس کے علاوہ دیسی کھانوں میں صدیوں سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ہلدی کھانے میں کھائی جاتی ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر تو ہلدی اصلی ہو، مطلب اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جس طرح دیسی کھانے پکائے جاتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کو بھونا جاتا ہے کہ شاید ہلدی کے فوائد اس میں ختم ہی ہو جاتے ہوں گے۔ بہرحال تحقیق کے مطابق ہلدی میں جو اصل کام کی چیز ہے وہ ہے کرکیومن، اور کرکیومن سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو روزانہ کم از کم 500 سے 2000 ملی گرام کرکیومن چاہیے، جبکہ 2000 سے 2500 ملی گرام ہلدی میں صرف 60 سے 100 ملی گرام کرکیومن پایا جاتا ہے، جو کہ عام طور پہ ہم کھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 500 ملی گرام کرکیومن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 10,000 ملی گرام ہلدی کھانا پڑے گی، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے کرتے یہ ہیں کہ ہلدی میں سے کرکیومن ایکسٹریکٹ کر کے، یعنی کشید کر کے، اس کی خوراک کی مقدار کے حساب سے اس کے نیوٹراسیوٹیکل سپلیمنٹس بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ بازار میں جائیں تو آپ کو ہلدی یا ٹرمرک، یا ہلدی کو انگریزی میں ٹرمرک کہتے ہیں، کہ بے تحاشا سپلیمنٹس مل جائیں گے، لیکن یہ تمام سپلیمنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب بھی آپ کوئی بھی سپلیمنٹ لیں تو اس کا لیبل ضرور چیک کر لیا کریں، اسے ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس میں جو اصل ایکسٹریکٹ ہے اس کی مقدار کتنی ہے۔ کیونکہ اوپر تو ٹرمرک لکھا ہوگا لیکن پتہ چلا کرکیومن جو ہے اس میں صرف 100 ملی گرام ہے یا 200 ملی گرام ہے، تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کرکیومن کے کیا فوائد ہیں؟ کرکیومن کے حیرت انگیز فوائد دیکھنے میں آئے ہیں۔ جسم میں ٹی سیلز اور بی سیلز مائکروفیجز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معدے اور آنتوں میں اگر سوزش ہو تو اس کی جو اندرونی جھلی ہوتی ہے، یعنی جو انٹرنل لائننگ ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ صفرا، جسے انگریزی میں بائل کہتے ہیں، اس کی افزائش میں مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ جسم میں چربی کم کرتا ہے، جلد کی صحت برقرار رکھتا ہے۔ جلدی امراض کے لیے ہلدی کا استعمال ہمیشہ سے ہوتا چلا رہا ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ اینٹی سیپٹک اور جراثیم کش خاصی رکھتا ہے، اس کی وجہ سے کیل، مہاسے اور چھائیوں وغیرہ میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس میں کیلشیم، آئرن، پوٹیشیم، مینگنیز، کاپر، زنک اور میگنیشیم پایا جاتا ہے، جو ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے اور ہڈیوں کی ڈینسٹی کو، بون ڈینسٹی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جوڑوں کا درد اور سوزش دور کرتا ہے۔ یہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول، جو کہ خراب کولیسٹرول کہلاتا ہے، اسے کم کر کے ایچ ڈی ایل کولیسٹرول، جو کہ اچھا کولیسٹرول کہلاتا ہے، اس کی مقدار بڑھاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں یا شریانوں میں کولیسٹرول جمتا نہیں اور دوران خون بہتر ہو جاتا ہے۔ دوران خون بہتر ہونے کی وجہ سے یا شریانوں کی سختی دور ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک زود اثر اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس کی وجہ سے جگر کو صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے اور جسم میں موجود زہریلے یا خلیات یا ٹاکسک سیلز کو دور کرتا ہے، ان کے مضر اثرات کو دور کرتا ہے۔ کرکیومن کا استعمال کن امراض میں کیا جا سکتا ہے؟ کرکیومن کا سب سے زیادہ استعمال سوزش اور سوزش کی وجہ سے دردوں میں کیا جاتا ہے، یعنی انفلیمیشن اور پین میں کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے آسٹیو آرتھرائٹس میں، جسے گٹھیا کہتے ہیں، میں استعمال کرتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق کرکیومن اعصابی امراض، مثلا بھولنے کی بیماری، الزائمر،
پارکنسنز ڈیزیز، ملٹیپل اسکلیروسس اور ہنٹنگٹن ڈیزیز وغیرہ میں فائدہ مند ہے۔ امراض قلب اور جلدی امراض میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کینسر سے بچاؤ کی خاصیتیں بھی پائی گئی ہیں، خاص طور پر کینسر والے جو ٹیومرز ہوتے ہیں، یعنی جو رسولی کا کینسر جو کہلاتا ہے، اس میں یہ ٹیومر میں کینسر سیلز کو بڑھنے سے روکتا ہے اور کینسر سیلز کو ایک طرح سے مارتا ہے، جسے انگریزی میں اپوپٹوسس کہتے ہیں، سیل کی ڈیتھ، جس کی وجہ سے کینسر پھیلنے سے رک جاتا ہے، پھیل نہیں پاتا۔ کرکیومن کا استعمال کیسے کیا جائے؟ کرکیومن ایکسٹریکٹ کے نیوٹراسیوٹیکل سپلیمنٹس، ٹیبلٹس، کیپسولز اور یہاں تک کہ سرپ فارم میں بھی، یعنی لیکوڈ فارم میں بھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں۔ ٹیبلٹس اور کیپسول تو آسانی سے مل جاتے ہیں، شاید لیکوڈ فارم ہر جگہ شاید نہ مل سکے، لیکن جو اصل بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہلدی یا کرکیومن خالی پیٹ کھانے سے صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوتی یا ایبزارب نہیں ہوتی، اسے کھانے کے ساتھ کھانا چاہیے، خاص طور پہ تھوڑا بہت مرغن غذا کے ساتھ۔ بعض سپلیمنٹس آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن میں کالی مرچ کا ایکسٹریکٹ یعنی پیپرین اور کوئی ایک مفید تیل یا اچھا تیل بھی اس میں ملا دیتے ہیں تاکہ اس کی ایبزارپشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ جہاں تک اس کی خوراک کا تعلق ہے تو کنڈیشن کے لحاظ سے 500 سے 2000 ملی گرام تک تجویز کی جاتی ہے، جو الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کا استعمال کن حالات میں نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اگر اسے زیادہ مقدار میں لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو جسم میں آئرن ایبزارب کرنے کی یا جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نارملی جو پریگننٹ لیڈیز ہیں، یعنی حاملہ خواتین ہیں اور دودھ پلانے والی خواتین ہیں، ان کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں چونکہ خون پتلا کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اس لیے جو لوگ خون پتلا کرنے والی دوائیاں لیتے ہیں ان کو بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا اگر کریں بھی تو ساتھ ساتھ ٹیسٹ کرواتے رہیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ خون بہت زیادہ پتلا تو نہیں ہو رہا۔ جگر اور پتے کی بیماری میں بھی اس کو استعمال کرنا ریکمینڈڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ خاص طور پہ پیل یا جانڈس جسے کہتے ہیں یا یرقان وغیرہ میں، کیونکہ یہ بائل کی مقدار بڑھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اور پرابلم ہو سکتی ہے۔ زیادہ مقدار میں لینے کی وجہ سے پیشاب میں آکزیلیٹس بڑھ جاتے ہیں جو گردوں میں پتھری کا سبب بن سکتے ہیں۔ کرکیومن اگر صحیح مقدار میں استعمال کی جائے تو کسی قسم کے مضر اثرات کا امکان نہیں۔ بعض لوگوں میں نظام ہضم کی خرابی ہو سکتی ہے، متلی یا دست وغیرہ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ امید ہے کہ کرکیومن کے بارے میں یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ کو فائدہ مند لگے تو انہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیں، زیادہ تر بیماریوں کی بنیاد کسی نہ کسی قسم کی سوزش یا انفلیمیشن جسے کہتے ہیں ہوتی ہے، اور کرکیومن انفلیمیشن دور کرنے کے لیے، سوزش دور کرنے کے لیے ایک بہترین سپلیمنٹ ہے۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہو یا کوئی مشورہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، فی امان اللہ۔